الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ، اسلامی تقویم، اسلامی سال یہ جو جاری ہے، اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ ماہ محرم میں اس کے حوالے سے ہوگا۔ ماہ محرم کی 28 تاریخ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یاد رکھی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق اس دن آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آج کچھ باتیں ان کے حوالے سے کروں گا۔ پہلے اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے،
پہلا جواب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا یا کہہ کے پکارنا جائز نہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کس کس کو یا کہہ کے پکارا، تو یا کہہ کے پکارنا عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جائے تو غلط ہے۔ اللہ کی مخلوق سمجھ کر پیار سے پکارا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ قرآن میں ہے یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا۔ آسمان کو، زمین کو اللہ نے یا کہہ کے پکارا ہے، خطاب فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا کا لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، تو ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ جواب ملا ہے کہ قرآن میں پکارا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ مردوں کو یا نہ کہو، زندوں کو تو کہہ لو، مردوں کو نہ کہو۔ تو قبرستان میں جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب کہاں گئی ان کی بات؟ تو زندہ ہو یا مردہ، قریب ہو یا دور، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں۔ محبوب پیارا سمجھ کر پکارنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پہلا جواب۔ النبی، اللہ تعالی سمجھ دے تو ماننا چاہیے۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ نبی کو صرف نبی کہو اور نبی کے لفظ کا ترجمہ نہ کرو تو یہ درست نہیں ہے۔ تو لفظ نبی کے معنی کیا ہیں؟ مصباح اللغات خود ان لوگوں کی چھاپی ہوئی ہے جو یا نبی کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں بھی النبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ تمہیں اونچی گئی ہے، کافی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کو فرمایا ہے؟ نبی کو۔ تو نبی کو اللہ کافی ہے، نبی کو اللہ کافی۔ آج کل کچھ لوگ ضد میں، جہالت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کے وہ لوگ جو سچے مسلمان ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، اسٹیکر چھاپتے ہیں، وال چاکنگ، دیواروں پر لکھتے ہیں اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کافی ہے تو تم نے یہ اسٹیکر کا سہارا کیوں لیا ہے؟ وال چاکنگ کا سہارا کیوں لیا ہے؟
یہ پیمفلیٹ پوسٹر جو کچھ یہ چھاپ رہے کر رہے ہو، یہ سہارے کیوں لے رہے ہو؟ جب اللہ کافی ہے تو کافی ہے۔ پولیس کا سہارا لے لو، وکیل کا سہارا لے لو، چندے کا سہارا لے لو، ووٹ کا سہارا لے لو، واسطہ لے لو، وسیلہ لے لو، مدد لے لو، سب جائز۔ ہم نبی سے مدد مانگ لیں تو فتویٰ لگتا ہے، یہ جس سے چاہیں مانگ لیں، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رہے، بلا شبہ اللہ کافی اونچی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، لیکن ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، جنہوں نے فالو کیا، پیروی کی ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے بھی کہ آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ اتباع کرنے والے مومن۔ تو یا اللہ صرف اتنا نہیں فرمایا حسبک اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین بھی فرمایا، تو اس سے تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے اونچی ہیں، ورنہ قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے اور دوسری آیتوں کا کیا کرو گے؟ جن میں اثبات ہے، ثابت ہے، وہ آیتیں بھی حق ہیں، جن میں نفی ہے وہ آیتیں بھی حق ہیں۔ اثبات ذاتی، نفی اس بات کی کہ اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی کمال رکھتا نہیں ہے۔ جو کوئی کمال والا ہے اللہ تعالی کی عطا سے ہے، بغیر عطائے الہی، بغیر اذن الہی کوئی بھی کمال والا نہیں ہے۔ اگر اس میں لکھ دیں اللہ اور رسول کافی ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی فرمان ہے۔ آیت مکیہ ہے یہ آیت، اور من اتبعک کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالی پر معطوف ہے، روح البیان میں جیسا کہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ وہ اسلام کی عزت ہیں، وہ اسلام کی اونچی کہیے عزت۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے واقعہ سنا دوں۔